السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 121۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے تو اس کی زبان کا نور ہی الگ ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کتنے پانی میں ہے، وہ اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں اللہ نور داخل کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فضیل ابن عیاض جو مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریبی زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کے علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے۔ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور علیحدہ ہے، اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے۔ یہ تو بہت پیچھے کی بات ہو گئی۔ میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مرکز میں بیان ہوتے تھے تو ابا وہاں ٹہلتے تھے تو میں بھی ٹہلتا تھا ساتھ میں، تو چلتے چلتے جب بیان کرنے والا کوئی بات کہتا حدیث کہہ کر تو ابا کہتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ حدیث کا نور مجھے نظر نہیں آتا، تم تحقیق کرو، حدیث میں یہ جملے کبھی نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ابا کی علمی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ میں جانتا ہوں، لیکن ان کی محنت تھی۔ علمی جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ ابا میں کمزور تھی، لیکن محنت بہت تھی۔ کوئی چیز اگر مل جاتی اس کی تحقیق کرتے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ مجھے اس میں حدیث کا نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ کئی مرتبہ مجھے کہا ہے، اجتماعات میں ادھر ادھر کئی مرتبہ کہا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا کہ قرآن میں یہ ہے تو کہتے تھے کہ نہیں، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ حالانکہ ابا حافظ نہیں تھے، بات بڑھاپے میں حفظ کیا انہوں نے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں بھائی یونس مجھے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ حالانکہ پورا قرآن تو سمندر ہے، حافظ ہو عالم ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بھی وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں اس میں حدیث کا نور نہیں ہے، اس میں ضعیف حدیث ہے یا موضوع حدیث ہے، کئی باتیں کرتے تھے۔ یہ اللہ جل جلالہ عمن والہ کی طرف سے ہدیہ تھا، اور یہی چیز فقہاء، علماء، صالحین، صالحات، ان کی زندگی میں بھی یہی چیزیں تھی۔ اس لیے اللہ کا ذکر آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا۔ اللہ کی محبت، کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں کیا پیسہ لگتا ہے مجھے بتاؤ؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ کہہ دیا، جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا۔ بتاؤ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی جنت کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ایک محل تیار ہو گیا۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا کمرہ لینا ہو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تازہ کیجئے۔ دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو اس کی زبان پر اللہ اللہ ہی رہے گا، کبھی اللہ اکبر پڑھے گا، کبھی سبحان اللہ پڑھے گا، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کبھی الحمدللہ پڑھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو یاد نہیں کیا تو آدمی جو ہے گانا گاتے گاتے مرتا ہے، آدمی گالی دیتے دیتے مرتا ہے، آدمی شراب پیتے پیتے مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی
اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کلمات پڑھتے تھے اور زور سے پڑھتے تھے، گھروں میں ہم سن لیتی تھی۔ ہاں، صحیح ابن ماجہ میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی روایتیں موجود ہیں، اور میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی صبح کے اذکار میں یہ مضمون لکھ دیا ہے۔ میری کتاب مومن کا ہتھیار ضرور پڑھیے، صبح شام ضرور پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول